اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں میں اپنی ایک آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آپ سب لوگوں نے بھی نوٹ ضرور کیا ہوگا، لازمی طور پر۔ اچھا، یہ ویڈیو خاص طور پہ اس سوال کا یا اس وسوسے کا جواب ہے جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، یا شکایت تو خیر نہیں میں کہوں گی، لیکن جن لوگوں کو دل میں تھوڑی سی سا یہ ہوتا ہے، سیڈنس فیل ہوتی ہے کہ کوئی مشاہدہ نہیں ہو رہا، کوئی زیارت نہیں ہو رہی، یا ان کو کوئی اس قسم کا ایکسپیرئنس نہیں ہو رہا، اور جن سب لوگوں کو یہ حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ، یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے۔ یہ ہر اہل درود پاک کے لیے ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ جب سے درود پاک کا کام شروع ہوا ہے الحمدللہ، اس میں بہت سے ایکسپیرینس کیے ہیں لوگوں کے، مشاہدات کے، لوگوں نے اپنی فیلنگز شیئر کی ہیں، ان کو کیا کیا محسوس ہوتا ہے، کیا کیا دیکھا ہے انہوں نے اس سفر میں، بہت لوگوں کا الحمدللہ مشاہدہ کیا ہے۔ ایک چیز جو بار بار لوگوں نے شیئر کی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی لازمی طور پر شیئر کی ہوگی، وہ ایک سائن ہے جو کہ اہل درود پاک کو ملتا ہے، بہت ہی پیارا، اور یہ خاص طور پر لیڈیز کو ملتا ہے، جینٹس کو بھی ملتا ہے، وہ میں بتاؤں گی کس طرح سے۔ کہ دیکھیے، جب آپ درود پاک ورد کرنا شروع کرتے ہیں تو جو خاص طور پہ لیڈیز کھانا پکاتی ہیں، روٹی بنائیں گی، پراٹھا بنائیں گی، نان وغیرہ کچھ بھی، تو ان کو جگہ جگہ پر، ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات فروٹ، سبزیوں وغیرہ کے اوپر بھی تحریر ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ آپ کو کوئی کتاب سے پڑھی ہوئی بات نہیں بتا رہی، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ کس کس کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ خود محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ آج کے بعد سے آپ لوگ بادلوں کو، یعنی کہ جو کلاؤڈز ہوتی ہیں، ان کو بھی نوٹس کرنا شروع کیجئے۔ آپ کو آسمان پر بادلوں میں جگہ جگہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں، سردیاں شروع ہو چکی ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، بادل بنتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ اب سے بادلوں کو نوٹس کرنا شروع کیجئے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ درود شریف پوری کائنات کا وظیفہ ہے، ہر جگہ ورد ہو رہا ہے، پوری مخلوق درود پاک ورد کرتی ہے۔ یہ جو سائنز ہے نا، یہ ہر طرف ہیں، صرف ہمارے دیکھنے میں کمی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہل کشف سمجھے کہ اچھا مجھے یہ چیز نظر آ گئی ہے تو میں کوئی بہت بڑی، میرے پاس پاور آ گئی ہے، نہیں، اس لحاظ سے نہیں آپ نے اس کو دیکھنا۔ یہ جو چیزیں آپ کو محبت کے پیغام کے طور پر دیکھنی ہے کہ آپ درود پاک ورد کر رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کو ایک سائن ملا ہے، وہاں سے ایک جواب آیا، ایک ڈھارس آ رہی ہے کہ پریشان نہیں ہو۔ یہ مشاہدات وغیرہ سائڈ کے اوپر، آپ نے محبت سے درود پاک ورد کیا، وہاں سے ایسا کوئی سائن آپ کو نظر آیا تو سمجھیں آپ کو جواب مل گیا کہ آپ کو نوٹس کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی سائن نظر بھی نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، درود پاک آپ کا ہر ورد وہاں پر پہنچتا ہے۔ محبت سے درود پاک ورد کرنے والوں کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب عنایت فرماتے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی خواب نہیں آتا، کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے میسیج بھی کرتے ہیں کہ کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا، کوئی زیارت نہیں ہوتی، کوئی خواب نہیں آتی، تو آپ لوگ اپنے ارد گرد ذرا نوٹس کرنا شروع کیجئے۔ جگہ جگہ پر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف نظر آئے گا۔ ایکسپیرینس کر کے آپ لوگ خود دیکھیے، آپ لوگ بہت حیران ہوں گے۔ بات صرف یہاں پر ایک نقطے کے بھی اوپر آ کے رک جاتی ہے کہ آپ محبت سے، محبت کے لیے ورد کیجئے، توجہ کے لیے ورد کیجئے، مشاہدے کے لیے نہیں۔ اور پھر جب آپ کو سائنس ملنا شروع ہوں گے، آپ خود ہی نہال ہوتے جائیں گے، محبت بڑھتی جائے گی، درود پاک میں استقامت آتی جائے گی انشاءاللہ۔ ان کے خیال میں جتنا ڈوبیں گے، اگر محبت سے درود پاک ورد کرتے کرتے آنسو بھی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھیں آپ کی حاضری ہو گئی۔ یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک کا مفہوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو، رکت،
یہ بھی انہی کی طرف سے سائن ہے. یہ سائنز ہیں جو راستے میں اس درود پاک کے سفر میں جگہ جگہ پر ملتے ہیں. ہم نے بس آبزرو کرنا ہے، شکر کرنا ہے، استقامت حاصل کرنی ہے. اور اگر کسی قسم کا کوئی مشاہدہ، کوئی کیفیت، کوئی سائن آپ کو نہیں ملتا، جو کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ کوئی بھی سائن نہیں ملتا، تو اگر آپ درود پاک استقامت سے ڈیلی بلا ناغہ ورد کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں نا، تو سمجھیے کہ یہی بہت بڑا سائن ہے. کیونکہ بغیر توفیق کے کوئی بھی ورد نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے درود پاک لکھا ہوا لگا ہوگا، توفیق نہیں ہوگی تو آپ اس کے سامنے سے دن میں 1000 مرتبہ بھی گزریں گے نا، آپ اس کو ورد نہیں کریں گے اپنے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی. تو اگر آپ کے سامنے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کو یاد کر کے درود پاک ڈیلی ورد کر رہے ہیں بغیر کسی ناغے کے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کل اثاثہ ہے، سرمایہ حیات ہے. تو اب سے ورد کرتے ہوئے درود پاک اپنے اطراف کو بھی مد نظر رکھیے، جائزہ لیتے رہیے، آبزرو کرتے رہیے، اور انشاءاللہ آپ کو سائنس ملتے رہیں گے، محبت بڑھتی جائے گی. بس آپ نے ورد کرتے رہنا ہے، درود پاک ورد کرواتے رہنا ہے، لکھتے رہنا ہے، لکھواتے رہنا ہے. 1 کروڑ کی نیت خود بھی کیجیے، اس کی دعوت بھی دیجیے، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے، خاص طور پر فلسطین کو. اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے. والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ.